السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کا ٹیک ٹیچر میں ویلکم ہو گیا، بہت بہت ویلکم ہو گیا۔ آپ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا۔ آج ہم 8 کلاس کی بک پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم اس کی ٹرانسلیشن آپ کو سمجھائیں گے یونٹ نمبر 1 کی۔ یہ دیکھیں ٹالرنس ہے، فرسٹ چیپٹر کا نیم ہے ٹالرنس، ٹھیک ہے۔ اب اسٹارٹ کرتے ہیں ہم یہاں سے۔ دیکھیں ٹالرنس مینس ٹو بیئر پین اور ہارڈشپ وتھ پیشنس، اوکے۔ سب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں ٹالرنس کیا ہوتا ہے۔ ٹالرنس کا مطلب ہوتا ہے درگزر کرنا، اور اس کے اندر ایک اور ورڈ بھی آ رہا ہے اس لائن کے اندر، بیئر کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا، اور ہارڈشپ بھی آ رہا ہے، ہارڈشپ کا مطلب ہوتا ہے مصائب، اور یہاں پہ پیشنس بھی ہے، پیشنس کا مطلب ہوتا ہے صبر۔ ٹالرنس مینس ٹو بیئر پین اور ہارڈشپ وتھ پیشنس۔ ٹالرنس کا مطلب ہے اپنی درد کو برداشت کرنا صبر کے ساتھ، جیسے آپ اپنے درد یا مصائب کو کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں صبر کے ساتھ۔ اٹ آلسو مینس ٹو بیئر تھنگز یو ڈو ناٹ لائک۔ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ نے برداشت کرنا ہے جو چیزیں آپ پسند نہیں کرتے۔ فار ایگزامپل وین یو آر ان اے پوزیشن ٹو ٹیک ریونج، فار ایگزامپل جب آپ ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ بدلہ لے سکیں، ریونج کا مطلب ہوتا ہے بدلہ لینا، بٹ یو ڈو ناٹ ڈو سو، مطلب پھر آپ نہیں لیتے بدلہ، آپ بدلہ لینے کے پوزیشن میں ہیں تو آپ بدلہ نہیں لیتے اس سے، اگلے بندے سے یا بندی سے۔ یو آر ڈسپلئنگ ٹالرنس، آپ ٹالرنس کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ٹالرنس کو ڈسپلے کر رہے ہوتے ہیں، اوکے۔ دی گریٹسٹ ٹالرنس واز پریکٹس بائی آور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو سب سے بڑی ٹالرنس، بڑا ٹالرنس جو ہے درگزر کرنا، ہم کس سے پریکٹس بائی، ہم کس کی زندگی سے سیکھ رہے ہیں؟ ہم اپنے نبی کی زندگی سے سیکھ رہے ہیں، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سیکھ رہے ہیں، اوکے۔ یہ دیکھیں اسٹوڈنٹ یہاں پہ سیکنڈ پیراگراف ہے، انہوں نے بتایا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از اے ماڈل آف ٹالرنس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹالرنس کا ایک نمونہ ہے۔ ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نیور وشڈ ایل فار اینی ون، انہوں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ said that the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم never took revenge upon anyone، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ابو سفیان was the worst enemy of Islam before he became a Muslim، مطلب کہ یہاں پہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدترین دشمن تھا بیفور ہی بیکیم اے مسلم، جب وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، مسلمان ہونے سے پہلے۔ یہاں پہ ہم روسٹ کا مطلب سمجھتے ہیں بدترین، اینیمی کا مطلب سمجھتے ہیں دشمن۔ ایٹ دی کانکویسٹ آف مکہ مکرمہ، دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم not only forgave him but also honored him by declaring amnesty for those who took refuge in his house۔ یہاں پہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہوا کہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف فرما دیا، بلکہ اعلان کر کے ان کے گھر والوں کو بھی عزت بخشی۔ when the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم went to طائف to preach اسلام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف ہجرت کر کے گئے اسلام کو تبلیغ کرنے کے لیے۔ دی پیپل دیر threw stones at him، وہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم on the occasion of trial، مطلب ٹرائل کا مطلب سمجھ لیتے ہیں آزمائش ہے، یہاں پہ ٹرائل کا مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر، اس آزمائش پر پوچھا، اللہ ہیز ہیئرڈ یور پیپل سینگ ٹو یو، اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے آپ کی امت یا آپ کے لوگ جو کہہ رہے ہیں، اینڈ وٹ دے ہیو ریپلائڈ بیک ٹو یو، اینڈ انہوں نے جو رپلائی کیا بیک، مطلب کہ انہوں نے واپس جو رپلائی کیا، اللہ ہیز سینڈ دی اینجل آف دی ماؤنٹینز، اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا۔ پہاڑوں کے فرشتے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کس کو کہا گیا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا ہے، اور کیوں کہا گیا ہے؟ کہا اس لیے گیا ہے کیونکہ وہ پہاڑوں پر وحی لے کر آتے ہوتے تھے۔ ٹو یو سو دیٹ یو مے آرڈر ٹو ہم،
کہ آپ آرڈر کریں، حکم کریں، وٹ ایور یو وش ٹو دیز پیپل. اللہ تعالیٰ نے کہ یہاں پہ آپ حکم کریں، آپ ان لوگوں کے ساتھ کیا چاہتے ہیں، آپ ان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں کہ نہیں. دی اینجل آف دی ماؤنٹینس کالڈ اینڈ greeted حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم and then said, او محمد, order what you wish, if you like I will let الاق شابین. یہاں پہ دو بڑے پہاڑ ہیں، الاق شابین، ٹو ماؤنٹینز لکھا ہے، فال آن دیم. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، اگر آپ چاہتے ہیں تو اگر آپ حکم کریں تو میں ان کے اوپر الاق شابین، جو بھی ہے پروناؤنسیشن میں صحیح نہیں کر رہا تو شاید غلطی ہو جائے گی، سوری. تو یہ دو بڑے پہاڑ ہیں تو ان کے اوپر میں گرا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیڈ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نو بٹ آئی ہوپ، نہیں بٹ مجھے امید ہے، نہیں لیکن مجھے امید ہے، دیٹ اللہ ول لیٹ دیم بیگٹ چلڈرن ہو ول ورشپ اللہ alone، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے بچے عطا کرے گا جس سے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوں. اینڈ ول ورشپ نان بسائڈز ہم، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. البخاری کی یہ ہے حدیث ہے 32-31. اوکے، وی شوڈ فالو دی ٹیچنگ آف آور رسول. ہم فالو کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. وہ لرن فرام ہز لائف، ہم ان کی لائف سے سیکھتے ہیں. ہاؤ مچ ٹالرینس ہی پریکٹس، انہوں نے ٹالرینس کا مظاہرہ کتنا کیا تھا. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوڈ گریٹ ٹالرینس تھرو آؤٹ ہز لائف، مطلب کہ دی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹالرنس شو کیا ان کی پوری لائف میں. ہی خاتم النبیین ایور پریڈ فار ہز اینیمیز اینڈ فار دوز ہو ٹربلڈ ہم، جو انہیں ستاتا تھا، مطلب کہ جو بھی ان کے دشمن وغیرہ تھے، ایون انہوں نے ان کے لیے دعا بھی کی. جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں انہوں نے 4 پیراگراف دیا ہوا ہے. ان ہز خاتم النبیین لاسٹ ایڈریس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیڈ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ریونج فار بلڈ شیڈ ایز واز دی کسٹم ان دیز ڈیز آف اگنورینس بیفور اسلام از فاربیڈن. ایک لائن دیکھ لیتے ہیں. ریونج فار بلڈ شیڈ، خون ریزی کا بدلہ، ایز واز دی کسٹم ان دی ڈیز آف اگنورینس بیفور اسلام از فاربیڈن، جیسا کہ اسلام سے پہلے رواج تھا، جاہلیت کا زمانہ تھا. آئی فار گیو دوز ہو مرڈرڈ مائی کزن ابن رابعہ، میں ان کو معاف کرتا ہوں جنہوں نے میری چچا زاد بہن کو ابن رابعہ کو قتل کیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڈ، آئی سرڈ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فار 10 years. میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال گزارے. بائی اللہ کی قسم، ہی خاتم النبیین نیور objected to anything I said or did، انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا میری بات پر اور میں نے جو کہا. جیسے یہاں پہ دیکھ لیں وہی 5واں پیراگراف ہے، وہ ایز مسلم شوڈ فالو دی نوبل ایگزامپل آف ٹالرنس آف آور رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم مسلم ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم اگزامپل کو فالو کرتے ہیں. اوکے، دی ڈیٹریشن اینڈ کانفلکٹ prevailing in the society is due to lack of tolerance. جیسے یہاں پہ دیکھ لیں آپ، معاشرے میں جو بگاڑ اور تصادم رواداری کے فقدان کی وجہ سے ہے، اس کا تدارک دی منیک کین اونلی بی کیورڈ بائی، میں نے اگلی لائن کا بھی بول دیا تھا، بائی فالوئنگ دی نوبل ایگزامپل سیٹ بائی آور بیلوڈ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا تدارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم اگزامپل پر عمل کر کے ہی ممکن ہے. تو اسٹوڈنٹس، آج کی ہماری یہ فرسٹ یونٹ نمبر 1 کی جو ہے وہ 8 کلاس کی انگلش کی بک کی کمپلیٹ ہو گئی ہے ٹرانسلیشن. تو میں نے آپ کو ٹرانسلیشن کمپلیٹ پڑھا دیا. تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا کہ جن اسٹوڈنٹس کو آ نہیں رہی ان کو آ جائے. ٹھیک ہے، تھینک یو.